آپ کسی نااہل شخص کی نااہلی کو کچھ عرصہ کے لیے کور کر سکتے ہیں، میڈیا کے ذریعے اس کی امیج بلڈنگ کر سکتے ہیں، بڑے بڑے دعووں سے لوگوں کی توجہ دوسری طرف لے جا سکتے ہیں، لیکن جب حالات امتحان لیتے ہیں تو حقیقت خود سامنے آ جاتی ہے۔ اور آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اب سپریم کورٹ کے عمران خان کے صحت کے فیصلے کے بعد حکومت جو گند پھیلا رہی ہے، وہ اسی حقیقت کی ایک واضح مثال ہے۔ دوستو، شہباز شریف حکومت اور اس کے اتحادیوں نے گزشتہ عرصے میں اپنی گورننس، اکانومی، انویسٹمنٹ، مہنگائی، بے روزگاری اور پیٹرولیم جیسے معاملات پر مسلسل بڑے دعوے کیے۔ کبھی معاشی کامیابیوں کی بات ہوئی، کبھی سرمایہ کاری کے اعداد و شمار پیش کیے گئے، کبھی حکومت کی پرفارمنس کو کامیابی کے طور پر دکھایا گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا۔ جب عوام کی زندگی مشکل ہو، سرمایہ کاری کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہو اور حکومت کے اپنے اتحادی ہی اس کے مینڈیٹ پر سوال کھڑے کرے، تو پھر کسی نیریٹو کے ذریعے حقیقت کو زیادہ دیر نہیں دبایا جا سکتا۔ یہی صورتحال مریم نواز کے طیارے کے معاملے میں بھی دیکھنے کو ملی، جہاں وضاحتوں کا ایک سلسلہ سامنے آیا۔ کبھی اسے کمپنی کا جہاز قرار دیا، کبھی ایمبولینس کی وضاحت سامنے آئی، اور یوں ایک معمولی معاملے کو حکومت کے لیے کمیونیکیشن کرائسس بنتا گیا۔ آخرکار حکومت کے ایک سینئر وزیر کی طرف سے ایسا جملہ سامنے آیا جس نے پوری بحث کو ایک نئی ڈائریکشن دی۔ یہاں اصل سوال کسی ایک جہاز یا ایک بیان کا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ جب مس مینجمنٹ کے ذریعے حقیقت کو چھپانے کی کوشش ہو تو پھر حکومت خود اپنی کمزوری کو زیادہ نمایاں کر دیتی ہے۔ اب آتے ہیں خان کی صحت کے معاملے پر۔ یہاں حکومت کے پاس ایک ایسا موقع تھا جسے وہ انتہائی سمجھداری سے استعمال کر سکتی تھی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ہسپتال منتقل کرنے کا راستہ سامنے آیا۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اسے ایک ہیلتھ ایشو سمجھ کر فوری طور پر فیصلہ کرتی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس فیصلے کو مثبت انداز میں دیکھا، جبکہ بلاول بھٹو کے جانب سے بھی یہ موقف سامنے آیا کہ کسی کی صحت پر سیاسی اختلافات کو حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن انسانی صحت اپنی جگہ، یہی میچور پالیٹکس ہوتی ہے۔ لیکن یہاں حکومت نے ایک بار پھر ڈیلے ٹیکٹکس اختیار کیے، فوری عمل درآمد کے بجائے تاخیر کی وضاحتیں اور پھر عدالتی فیصلے پر سوالات اٹھانے کا راستہ اختیار کیا۔ حکومت کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ویلکم کرتی، خان کو بلا تاخیر ہسپتال منتقل کرتی اور عالمی سطح پر پاکستان کے بارے میں بننے والے منفی تاثر کو ختم کرتی۔ لیکن جب انا، بغض، خوف اور سیاسی ضد فیصلہ سازی پر حاوی ہو جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اصل مسئلہ صرف یہ نہیں کہ حکومت خان کے معاملے کو کس طرح ہینڈل کر رہی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر بحران حکومت کی کیپیسٹی اور فیصلہ سازی کو عوام کے سامنے بے نقاب کر رہا ہے۔ اگر آپ ایک اہل حکومت ہے تو آپ کو اپنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو خاموش کرانے، میڈیا نیریٹو بنانے یا ہر غلطی پر پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کے فیصلے، آپ کی پالیسی اور آپ کی ڈیلیوری خود بولتی ہے۔ لیکن اگر حکومت نااہل ہو تو پھر جتنا زیادہ کور اپ کیا جائے
اتنا ہی زیادہ مسئلہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اصل سوال یہ نہیں کہ حکومت اپنی نااہلی کو کتنے نئے بیانیوں کے ذریعے چھپا سکتی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے کورس کریکشن کر سکتی ہے، کیونکہ تاریخ کا ایک اصول بہت واضح ہے، اہل شخص کو اپنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے پردے نہیں چاہیے ہوتے ہیں، اس کا کام خود اس کی گواہی دیتا ہے، جبکہ نااہلی کو آپ جتنا بھی کور کر لے، حالات جب امتحان لیتے ہیں تو وہ چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ مسئلہ کہاں ہے، اور شاید آج کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت بھی یہی ہے ہمارے سامنے۔